تصور کریں کہ ایک جان لیوا بیماری پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر روز 1,00,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور اگر اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی اینٹی ڈوٹ یا دوائی تیار نہیں کی گئی تو اگلے 30 سالوں میں اس بیماری کی وجہ سے 1 ارب سے بھی زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ تو اب اس بیماری کے علاج کے لیے اینٹی ڈوٹ یا دوائی کی ریسرچ میں پوری دنیا کے حکمرانوں کو کتنا مال و دولت خرچ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا اور ہر شخص چاہے گا کہ اس بیماری کے علاج کے لیے دوائیاں جلد سے جلد تیار کی جائے۔ لیکن ناظرین، یہ تو صرف ایک تصوراتی حالت ہے نا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسی بیماری ابھی بھی موجود ہے، ذرا غور کریں۔ دنیا میں ایک ایسی چیز صدیوں سے موجود ہے جس کی وجہ سے ہر روز لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کا دھیان بھی اس کی طرف نہیں جاتا اور ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ جب ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہم بھی مرنے والے ہیں، اور ہم اس کو بالکل ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، اور وہ چیز ہے بڑھاپا۔ جی ہاں، بڑھاپے کی وجہ سے ہر روز تقریباً 1,00,000 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی علاج نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو ایک انسانی فطرت سمجھتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک نظریہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے ہونے والی اموات کو روکا جا سکتا ہے اور بڑھاپے کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان اپنی فطرت کو بدل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ وہ خود خدا بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ہوں محمد احسان اور آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرانس ہیومنزم کی۔ کیا ہے یہ ٹرانس ہیومنزم اور کیا واقعی انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں ملیں گے۔ حال ہی میں بیوہ ہونے والی ایک سارہ نامی خاتون جن کے تقریباً 9 بچے تھے اور اکیلے ان 9 بچوں کو پالنا انتہائی مشکل تھا، اور مزید ظلم یہ کہ ان 9 بچوں میں سے سب سے بڑی بیٹی کو، جس کا نام اینڈریا تھا، مقامی حکومتی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اینڈریا پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنی اسکول کی کلاسز اسکپ کر رہی ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد وہ اسکول نہیں جاتی ہے، اور اس پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس وجہ سے مقامی حکومتی لوگوں نے اینڈریا کو ریاستی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہاں پر اینڈریا کی ذہنی صلاحیت کو جاننے کے لیے ایک IQ ٹیسٹ لیا گیا، جس میں اینڈریا نے بہت کم نمبر حاصل کیے۔ ڈاکٹرز نے اینڈریا کی ذہنی کمزوری کو دیکھ کر اینڈریا کی ماں سارہ کو ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ آپ کی 19 سالہ بیٹی اینڈریا کو اسٹیرلائزڈ یعنی بانجھ کر دیا جائے گا، یعنی اس کے اندر سے بچہ پیدا کرنے کی طاقت کو ہی ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ کہانی کسی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے 1938 میں امریکہ کے ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا کی۔ اور اینڈریا یہ کوئی واحد خاتون نہیں تھی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، بلکہ پورے امریکہ اور یورپ میں ہزاروں مردوں اور عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا، یعنی ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی اصل وجہ تھی یوجینکس۔ 1833 میں ایک برطانوی سائنسدان سر فرانسس گیلٹن نے یوجینکس نامی یہ آئیڈیا پیش کیا۔ اس آئیڈیا کے مطابق انسانوں کی نسل بندی، فیملی پلاننگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے جینیاتی اور بایولوجیکل تبدیلیاں کر کے انسانوں کی آبادی کو ذہنی، جسمانی اور معاشی طور پر امپروو کیا جا سکتا ہے، اور انسانوں میں موجود مینٹل یعنی ذہنی، فزیکل یعنی جسمانی اور فائنینشل یعنی معاشی طور پر کمزوریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ لمبے عرصے تک انسانوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ سر فرانسس گیلٹن کا یوجینکس نامی اس آئیڈیا کی بنیاد ایک اور سائنٹیفک تھیوری پر قائم تھی، اور وہ تھیوری تھی گریگور مینڈل کی۔ اس تھیوری میں گریگور مینڈل نے یہ بتایا کہ انسانوں کے اندر موجود جتنی بھی ٹریٹس، کوالٹیز اور خصوصیات ہیں وہ انسانوں کے خون کے ذریعے سے ان کی باقی نسل تک منتقل ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی خصوصیت ہو، یعنی ایک انسان کا ٹیلنٹ، ایک انسان کی کمزوری، ایک انسان کی معذوری، یہاں تک کہ ایک انسان کی معاشی حالت بھی خون کے ذریعے سے اس کی اولاد میں منتقل
ہو سکتی ہے۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے ان دونوں تھیوریز کو جمع کیا اور نتیجہ نکالا کہ انسانوں کی آبادی کو ذہنی، جسمانی اور معاشی طور پر بہتر بنانے کے لیے اور انسانوں کو لمبی زندگی دینے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن لوگوں کی نسل آگے بڑھنی چاہیے اور کن لوگوں کی نسل آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ یہ نظریہ پورے امریکہ اور یورپ میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے ایسے ادارے قائم ہونے لگے جہاں پر انسانوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کیا جانے لگا، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں یہ فیصلہ کرنے لگی کہ کون اپنی نسل آگے بڑھا سکتا ہے اور کون نہیں بڑھا سکتا۔ لوگوں کے معاشی حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جانے لگا کہ کون بچے پیدا کرے اور کون نہیں۔ شروع میں تو صرف حکومتیں ذہنی، جسمانی اور معاشی طور پر مضبوط لوگوں کو ابھارا کرتی تھی کہ آپس میں شادیاں کر کے بچے پیدا کرو، اور ذہنی، جسمانی اور معاشی طور پر کمزور لوگوں کے بچے پیدا کرنے پر حوصلہ شکنی کیا کرتی تھی۔ بعد میں یہ چیز ظلم اور جبر میں تبدیل ہو گئی۔ امریکہ میں اسٹیرلائزیشن کے قوانین بننے لگے۔ 1960 تک 64,000 لوگوں کو امریکہ میں اسٹیرلائزڈ یعنی بانجھ کر دیا گیا تھا۔ ان کے اندر سے بچے پیدا کرنے کی قوت کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، یوجینکس کے تحت ہونے والے ظلم و جبر کی داستانیں بہت لمبی ہے، یہاں تک کہ جب ہٹلر کو یہ آئیڈیا پسند آیا تو اس نے وہ ظلم و جبر کیا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ تمام تفصیلات اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن ایک دلچسپ بات سنتے جائیے کہ اب یہ یوجینکس کا آئیڈیا غیر سائنسی قرار دیا جا چکا ہے، یعنی کہ ایک سائنسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ ظلم کیا گیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ آخر اس یوجینکس کا ٹرانس ہیومنزم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ ٹرانس ہیومنزم اور یوجینکس کے درمیان کے تعلق کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک آسان سے جملے کے ساتھ اس طرح سمجھیں کہ ٹرانس ہیومنزم دراصل ماڈرن یعنی آج کے دور کا جدید یوجینکس ہے، یعنی ان دونوں کے مقاصد اور طریقہ واردات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے انسانیت میں ہونے والی تباہی بھی ایک جیسی ہی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کیا ہے یہ ٹرانس ہیومنزم۔ ٹرانس ہیومنزم یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی آبادی کو امپروو کیا جا سکتا ہے، جس طرح یوجینکس کے آئیڈیا میں انسانوں میں جینیاتی اور بایولوجیکل تبدیلیاں کر کے نسل بندی، فیملی پلاننگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے سے انسانی آبادی کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر اور مضبوط بنانا تھا۔ ٹرانس ہیومنزم میں یہ کام اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہونا ہے، یعنی اے آئی اور جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے انسان کی جینز میں ایڈیٹنگ یعنی تبدیلیاں کرنا، جس کی وجہ سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو جائے، یعنی انٹیلیجنٹ سے سپر انٹیلیجنٹ ہو جائے، ہیومن بینگ سے سپر ہیومن بینگ بن جائے۔ یہاں تک کہ اس نظریے پر یقین رکھنے والے ہر ٹرانس ہیومنسٹ کا خواب ہے کہ انسان اس اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی بھی گزار سکے۔ ایک ٹرانس ہیومنسٹ کا یہ خواب کہ انسان ہمیشہ کی زندگی گزار سکتا ہے، یہ ایک انتہائی احمقانہ اور باطل نظریہ ہے۔ انسانی تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کی، لیکن اپنی آخری منزل موت تک پہنچ ہی گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ ٹرانس ہیومنزم پر یقین رکھتے ہیں، آخر وہ انسانیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی بات کس بنیاد پر کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے آخر فلسفہ کیا ہے؟ اس پر اگلی قسط میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس ٹرانس ہیومنزم کو مزید اچھے سے سمجھنے کے لیے اور اس کی تباہی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ایک ایسے شخص سے تفصیلات جانیں گے جو خود ایک ٹرانس ہیومنسٹ ہے۔ ٹرانس ہیومنزم الہادی نظام میں پیدا ہونے والا ایک ایسا نظریہ ہے جو انسانوں کو ٹیکنالوجیکل ترقی کا دھوکہ دے کر یوجینکس کی تحریک کی طرح انسانیت کی تباہی اور اسلامی عقائد کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالنے کا کام کرے گا۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار فرمائیے۔